الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج ہم نصاب المنطق کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ اس میں چند ضروری تعریفات کو پڑھیں گے جو علم منطق میں استعمال ہوتی ہیں۔ آج کل ہم 5 چیزوں کی تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ضروری تعریفات۔ اس سبق میں چند ایسی تعریفات بیان کی جائیں گی کہ جن کا استعمال علم منطق میں بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1، حقیقت و ماہیت۔ سب سے پہلے ہم حقیقت اور ماہیت کی تعریف پڑھیں گے۔ کسی شے کے وہ اجزاء جن سے مل کر کوئی چیز بنے اور اگر ان میں سے کوئی ایک جز نہ پایا جائے تو شے بھی نہ پائی جائے، جیسے پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گیس نہ پائی جائے تو پانی بھی نہیں پایا جائے گا۔ لہٰذا یہ دونوں گیسیں پانی کی حقیقت اور ماہیت ہوئیں۔ اس طرح روٹی کے ٹکڑے اور شوربہ یہ دونوں ثرید کی حقیقت ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو ثرید بھی نہیں پایا جائے گا۔ یعنی کسی چیز کے وہ اجزاء جن سے مل کر وہ چیز بنتی ہے، اسے ان اجزاء میں سے ہر جز کو اس چیز کی حقیقت اور ماہیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے مثال میں سمجھ لیا ہوگا کہ پانی جو ہے نا، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ پایا جائے تو پانی نہیں پایا جائے گا۔ گویا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ پانی کی حقیقت کہلائیں گے، پانی کی ماہیت کہلائیں گے۔ اسی طرح شوربہ اور روٹی یہ ثرید کی حقیقت اور ماہیت ہے، اس لیے کہ اگر شوربہ نہ ہو تب بھی ثرید نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح شوربہ اگر ہو لیکن روٹی نہ ہو تب بھی ثرید نہیں کہلائے گا۔ ثرید کے لیے شوربہ اور روٹی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ شوربہ اور روٹی میں سے ہر ایک ثرید کی حقیقت اور ماہیت ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر چیز کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ جیسے انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا جاندار۔ اگر صرف حیوان پایا جائے اور نطق نہ پائی جائے، بولنے کی صلاحیت نہ پائی جائے تو بھی انسان نہیں کہلائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، ہم دوسری تعریف پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، عوارض۔ وہ چیزیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہوں اور ان کے بغیر بھی اس شے کا پایا جانا ممکن ہو، جیسے کالا یا گورا ہونا انسان کے عوارض میں سے ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کے بغیر شے کا وجود ہو جاتا ہو، شے کے وجود کے لیے وہ چیزیں ضروری نہ ہوں بلکہ ان کے بغیر بھی شے کا وجود ممکن ہو، لیکن یہ شے کی حقیقت سے خارج ہو اور اس شے میں پائی جاتی ہوں۔ جیسے انسان میں کالا ہونا یا گورا ہونا یہ تو پائی جاتی ہیں، لیکن اگر یہ نہ پائی جائیں تو ایسا نہیں ہے کوئی انسان نہیں رہے گا۔ یعنی انسان ہونے کے لیے کالا یا گورا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، پھر بھی یہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے عوارض ہوئیں۔ اسی طرح آپ ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں شے کی وجود کے لیے ضروری نہیں ہوتی بلکہ شے ان کے بغیر بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں شے میں پائی جاتی ہیں،
تو انہیں ہم عوارض کہیں گے۔ وضاحت: کالا یا گورا ہونا انسان کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ نمبر 3، تشخص۔ تشخص، اس سے مراد وہ عوارض ہیں جن کے ذریعے ایک ہی حقیقت کے افراد کے درمیان فرق کیا جا سکے، جیسے موٹا، چھوٹا، لمبا وغیرہ ہونا۔ اس کے ذریعے انسان کے افراد مثلا زید، عمرو وغیرہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ عوارض کی تعریف پڑھے اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تشخص کی تعریف۔ تشخص بھی دراصل یہ عوارض ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قید یہ ہوتا ہے کہ تشخص کے ذریعے سے ایک ہی حقیقت کے افراد کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کے لیے یہ کاتب ہونا، انسان کے لیے کاتب بالقوہ ہونا، یہ انسان کی عوارض میں سے ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کاتب بالقوہ ہوتا ہے، یعنی لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کاتب بالقوہ اور ایک ہے کاتب بالفعل۔ کاتب بالقوہ جب بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا کہ لکھنے کی صلاحیت رکھنے والا، اور کاتب بالفعل کہیں گے تو اس سے مراد وہ ہوگا جو شخص فی الحال لکھ رہا ہو۔ ہم جب کاتب بالقوہ ہونا یعنی لکھنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور یہ کتابت، کاتب ہونا انسان کی حقیقت میں سے بھی نہیں ہے، انسان کی عوارض میں سے ہے۔ لیکن کاتب بالفعل ہونا یہ انسان کے عوارض میں سے تو ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ کاتب بالفعل کے ذریعے سے ہم انسان کے درمیان، انسان ایک حقیقت ہے، حیوان ناطق، اس کے بہت سارے افراد ہیں، زید، بکر، خالد، محمود وغیرہ بہت سارے افراد ہیں۔ اگر ہم ان میں فرق کرنا چاہیں تو کاتب بالفعل کے ذریعے سے ہم فرق کر سکتے ہیں، یعنی فی الحال جو لکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو فی الحال لکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو فی الحال نہیں لکھ رہے ہوں گے۔ کتابت انسان کے عوارض میں سے تو ہے، لیکن کاتب القوہ ہونا یہ انسان کے عوارض میں سے ہے، ہر انسان میں یہ پائی جائے گی۔ کاتب الفعل ہونا یہ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض انسان کاتب الفعل ہوں گے اور بعض انسان کاتب الفعل نہیں ہوں گے، ہر وقت اس طرح ہوگا۔ تو کاتب الفعل کے ذریعے سے ہم ایک ہی حقیقت کے افراد کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تو یہ تشخص کہلائے گا۔ اور جیسے چھوٹا ہونا، موٹا ہونا، لمبا ہونا، یہ انسان کے عوارض میں سے ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم فرق بھی کر پاتے ہیں کہ یہ چھوٹا انسان ہے، وہ بڑا انسان ہے۔ اس طرح ہم انسان کے جو افراد ہیں، خالد، محمود، زید وغیرہ کے درمیان فرق کر پاتے ہیں۔ یعنی یہ عوارض کے ساتھ ساتھ ان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے ایک ہی حقیقت کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ تو وہ عوارض جن میں یہ صلاحیت ہو کہ جن کے ذریعے سے ایک ہی حقیقت کے افراد کے درمیان فرق ہو سکے، وہ تشخص کہلائیں گے۔ نمبر 4، شخص۔ شخص حقیقت اور تشخص یعنی جس سے کسی شے کا امتیاز ہو، ان دونوں کے مجموعے کو شخص کہا جاتا ہے۔ جیسے ذات زید کہ اس کی حقیقت حیوان ناطق اور اس کا تشخص چھوٹا یا لمبا ہونا ہے، اور ان دونوں کے مجموعے یعنی ذات زید کا نام شخص ہے۔ ذات زید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شخص کہتے ہیں۔ اور ذات زید جو ہے یہ حقیقت اور تشخص ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ذات زید میں حقیقت بھی پائی جا رہی ہے، انسان کی جو حقیقت ہے یعنی حیوان ناطق ہونا، اور تشخص یا تو وہ لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا، کچھ تو ہوگا، تو یہ بھی پایا جا رہا ہے۔ ذات زید میں دونوں پائے جا رہے ہیں، تو ذات زید جو ہوا یہ شخص ہوا۔ نمبر 5، مفہوم۔ مفہوم کی تعریف ما حصل فی الذہن، یعنی جو چیز ذہن میں آئے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ جو چیز ذہن میں آ جائے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ اب مصنف ایک فائدہ بتائیں گے جس میں مصنف مفہوم، مدلول اور معنی کے درمیان اعتباری فرق بتائیں گے۔
آج سے پڑھتے ہیں فائدہ. مفہوم مدلول معنی میں کوئی ذاتی فرق نہیں. مفہوم معنی اور مدلول ان میں کوئی ذاتی فرق نہیں ہے، صرف اعتباری فرق کیا جاتا ہے. وہ اس طرح کہ جو ذہن میں آئے اگر اس میں یہ اعتبار کیا جائے کہ وہ لفظ، وہ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو وہ مفہوم ہے. اگر جو چیز ہمارے ذہن میں آئے اگر ہم اس میں یہ اعتبار کریں کہ یہ ذہن میں آ رہا ہے یعنی لفظ سے سمجھی جا رہی ہے، اگر ہم یہ اعتبار کریں کہ یہ معنی جو بھی ذہن میں آ رہا ہے یہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ مفہوم ہے. مفہوم کا مطلب جو سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں آ گئی ہو. تو اگر ہم سمجھنے کا اعتبار کریں کہ یہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو مفہوم کہلائے گا. اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے تو مدلول ہے. اور اگر ہم یہ اعتبار کریں کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا، ہم یہ اعتبار کریں کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے تو اسے مدلول کہیں گے. اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا جا رہا ہے تو اسے معنی اور مراد کہیں گے. یعنی اگر ہم یہ اعتبار کریں کہ لفظ بول کر کے اسی کا ارادہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے ذہن میں آیا ہے تو اس وقت ہم اس کو معنی کہیں گے. معنی اور مراد دونوں کہیں گے. مراد کا جو معنی ہے معنی کا بھی وہی معنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.